خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے بیٹی بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام فیصل آباد پریس کلب میں صدر نعیم یعقوب گل نے فادر خالد آسی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر عوام شازیہ جارج اور کوآرڈینیٹرز کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وطن عزیز میں کم عمری کی شادیوں کے باعث خواتین استحصال کا شکار ہیں۔ شادی کی قانونی عمر کم از کم 18 سال مقرر کی جائے اور خواتین کے تحفظ کے لیے بنائے گئے قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانیے اس ویڈیو میں۔ خواتین کے دن کے موقع پر اس پریس کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمام صحافیوں اور پریس کلب فیصل آباد کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہم تمام بیٹی بچاؤ تحریک کے ساتھی آج کے دن خاص طور پر وطن عزیز میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات، موجودہ قانون سازی، عمل درآمدی نظام اور انسانی حقوق کے اداروں کے حوالہ سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم لوگ جو یہاں آج آپ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وطن عزیز میں خواتین اور بچیوں کو فسردہ رسومات اور کم عمری جیسے رجحانات کا شکار ہیں۔ خاص طور پر مذہبی اقلیتوں کی بچیوں کی تبدیلی مذہب اور شادی جیسے بڑھتے ہوئے رجحانات نہ صرف ہمارے معاشرتی ڈھانچے پر اثر انداز ہو رہے ہیں بلکہ شہریوں کے درمیان ایک خلیج بھی بنا رہے ہیں۔ یہ رجحان ملک کی ترقی پر اثر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جگ ہنسائی کا باعث بھی بن رہا ہے۔ اب جب کہ ہم بین الاقوامی معاہدوں کا بھی حصہ ہیں اور معاشرے کے محروم طبقات، خاص طور پر خواتین، بچوں، افراد باہم معذوری، خواجہ سرا اور مذہبی اقلیتوں کے لیے حقوق کے فروغ و تحفظ کے لیے معاہدہ جات کر رکھے ہیں۔ ہم حکومت وقت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے خواتین کے حوالہ سے مختلف قسم کی قانون سازی کو یقینی بنایا ہے اور بہت حد تک خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے ادارے بھی قائم کیے ہیں۔ خواتین کا جو عالمی دن ہے، ہمیشہ ہی ہمارے کچھ مطالبات ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس عالمی دن کے حوالے سے جب کہ ساری دنیا میں منایا جا رہا ہے تو ہمارے جو مسائل ہیں ہم بھی حکومت کے اور صحافی جو برادری ہے ان کے گوش گزار کریں۔ تو سب سے پہلے جو ہم چاہتے ہیں کہ جو خواتین سے متعلق ریاستی ادارے ہیں جس میں PCSW، NCSW اور پھر NCHR جو کہ اقلیتوں کے حقوق پہ اوورال انسانی حقوق پہ کام کرتا ہے، تو جتنے بھی ریاستی ادارے جو کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو وسائل فراہم کیے جائیں، ان کو امپاور بھی کیا جائے، کیونکہ بہت سارے جو ہمیں مسائل نظر آتے ہیں کہ ادارے اس طرح سے نہیں رہے ہیں جیسے کہ ٹرو اسپرٹ میں چلنے چاہیے۔ PCSW کی بات کر لیں تو وہاں پر ابھی چیئرپرسن موجود نہیں ہے، ان کا بورڈ موجود نہیں ہے، تو اس سے مطلب جو نقصان ہے، جو متاثر ہو رہی ہیں پنجاب کی خواتین ہی ہو رہی ہیں۔ تو جب ریاستی ادارے اچھی طرح سے کام کرتے ہوں گے، وہاں پہ ان کو فیسلٹیز ہوں گی تو تبھی وہ شہریوں کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ تو دوسرا جو ہمارے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کنونشنز پاکستان نے سائن کیے ہیں خواتین سے متعلق، تشدد کے خاتمے سے متعلق، تو اس کو امپلیمنٹ کیا جائے پاکستان میں، اس کی رپورٹس ٹائملی پیش کی جائیں، اور اس کے ساتھ جو خواتین سے متعلق پرو ویمن لاز جو کہ بن چکے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کو بہتر بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ایک مانیٹرنگ میکنزم بھی دیا جائے کہ کون سا لا کس حد تک امپلیمنٹ ہو رہا ہے، کس کا کیا سٹیٹس ہے، اور اگر کچھ لیکوناز ہیں بھی تو ان کو امپروو کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح سے ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ دارالامان اور جو ویمن پولیس اسٹیشنز ہیں ان کو بڑھایا جائے، کیونکہ وہاں پہ جو تعداد ہمیں نظر آتی ہے خواتین کی بہت زیادہ ہے،
لیکن اس حوالے سے وہاں پہ جگہ کم ہے، تو پھر اگر شہریوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو اس طرح کے اداروں کی تعداد میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ اور پھر خواتین باہم مزدوری کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک تو ون ونڈو آپریشن ان کو فراہم کیا جائے، اور دوسرا گورنمنٹ کی جو سکیمز ہیں نہیں آئیں ان سب میں انکلوزیو رکھا جائے سکیمز کو ان کے لیے۔ ایون ہم اداروں کی بھی بات کر لیتے ہیں، ایجوکیشنل اداروں کی، تو وہ ان کے لیے انکلوسیو نہیں ہے، ایکسیسیبل نہیں ہے، جن کی وجہ سے جو ان کی تعلیم ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور وہ گھروں تک محدود رہ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے کم عمری کی شادی کے خلاف قانون ہونا چاہیے، گو کہ یہاں پہ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ موجود ہے، لیکن بینگ مائنورٹی ہمارا جو ہمیشہ مطالبہ رہا ہے کہ یہ جو جبری تبدیلی مذہب ہے اس کو کور نہیں کرتا، اور ہمیں جو اعداد و شمار نظر آتے ہیں ہر سال بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سینٹر فار سوشل جسٹس کی رپورٹ کے مطابق یہ جو پچھلا سال گزرا ہے تقریباً 75 کیسز ایسے ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے، ایک تو قانون بنایا جائے، اور دوسرا یہ کہ جو خواتین یہاں پر خواتین جو مطلب مائنورٹی کمیونٹی سے ان کا تحفظ اسی طرح سے ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے گورنمنٹ جو ہے مانیٹرنگ میکانزم کی جیسے ہم بات کرتے ہیں، تو اس قانون کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ قانون ٹوتھ لیس نہ ہو، مطلب ایسا قانون جو ہمیں فائدہ نہیں دیتا ہو، ایسا قانون نہ ہو، ایسا ہو جو کہ جرم کرنے والوں کو پکڑ میں بھی لا سکے۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر تمام خواتین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن آپ کے جاگنے کا ہے، یہ دن آپ کی آواز اٹھانے کا ہے، اپنے حق کے لیے، اپنے آپ کے لیے منوانے کا ہے، کیونکہ خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس کا تذکرہ کرنے کی بجائے ہمیں ویسے ہی دیکھنا چاہیے اپنے گرد و نواح میں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اقلیتوں کو پہلے ہی دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، قوانین جتنے بھی آ جائے، جو بھی کوئی کہے، مگر ہمیں یہ علم ہوتا ہے، احساس ہمیں دلایا جاتا ہے کہ آپ کم تر ہیں، مگر جو ہماری خواتین ہیں اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ یہاں ہم بڑی دیر سے اس قانون کے لیے، اس ظلم کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہاں زنا بالجبر اور نکاح بالجبر دونوں کو ختم کیا جائے۔ پھر بھی بہت سارے کیسز ہر روز ہوتے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہوتے، ہم اعداد و شمار بتاتے ہیں، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ یہاں جو رورل ایریا میں کچھ ہوتا ہے، دیہاتوں میں، چکوک میں، گوٹھ میں جو کچھ ہوتا ہے، جو جرگے کر رہے ہیں، جو پنچایتیں کر رہی ہیں، ان کو کون دیکھتا ہے؟ یہاں اداروں کو جو قانون بناتے ہیں، جو قانون نافذ کرتے ہیں، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ خواتین کے لیے، چاہے وہ اکثریت کی ہوں یا اقلیت کی ہوں، ان کی عزت اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ اور یہاں سب سے ضروری بات جو یہ ہے کہ جہاں جہاں خواتین کام کر رہی ہیں، چاہے وہ گھروں میں کام کر رہی ہیں یا وہ کسی فیکٹری میں کام کر رہی ہیں، کسی ادارے میں کام کر رہی ہیں، وہاں کے لوگوں کو بھی یہ بتایا جائے، ان کے لیے کوئی ایسے قوانین بنائیں جنہیں وہ جا کے کوئی نہ کوئی چیک کرے۔ یہاں بہت سارے چیزیں ہیں جن میں یہ ہمارے لیے ایک کوئی عہد یا قوانین یا ضوابط جو ہے وہ فیکٹریوں میں، گھروں میں اس قسم کا ہونا چاہیے۔ کوئی قانون ایسا ہونا چاہیے جو گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں ان کے لیے بھی ایسا کوئی قانون بن جائے کہ وہ ایسے لکھنے میں، پڑھنے میں وہ جانا جائے اور اس کو مستند جانا جائے کہ یہ جو رہ رہی ہے، یہاں کام کر رہی ہے، اس پر کل کو کوئی الزام نہ لگے۔ ہزاروں ایسی ہیں جن پر چوری کا الزام لگتا ہے، کام لیا جاتا ہے اور تشدد کیا جاتا ہے، 8 گھنٹے نہیں 18 گھنٹے کام لیا جاتا ہے، اور یہ بہت زیادتی ہے۔
یہاں بات صرف ریاست کی نہیں ہے، یہاں معاشرے کی بھی ہے. ہمیں ایک مہذب معاشرے کی بھی ضرورت ہے، ہمارے رویوں میں تبدیلی کی بھی ضرورت ہے. ہمارے گھروں میں جو جہاں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے، یہ صرف ریاست کا نہیں ہے، میں آپ کی وساطت سے، پریس کی وساطت سے ان لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جن کے گھروں میں خواتین کام کر رہی ہیں اور جن اداروں میں کام کر رہی ہیں، کہ ان کی عزت اور ان کے وقار کو ممکن بنایا جائے اور انہیں یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے آزادی کا اظہار کر سکیں. اور جہاں تک یہ زنا بالجبر اور نکاح بالجبر کی بات ہے، اسے روکا جائے. یہ ریاست کا کام ہے.